بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم۔ سن 1446 ہجری شروع ہو چکا ہے اور محرم کا پہلا مہینہ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں کربلا ہوئی، کربلا جو ہم صدیوں سے سنتے آ رہے ہیں، کربلا جس میں ہم عزاداری کرتے ہیں، کربلا جس میں ہم مجلس سنتے ہیں، کربلا جس میں ہم نوحے سنتے ہیں، کربلا جس میں ہم غم حسین مناتے ہیں۔ یہ وہ کربلا ہے جس کے لیے مختلف اپنے نظریے پائے جاتے ہیں، یہ وہ حسین ہے جس کے لیے مختلف نظریے پائے جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، کوئی کہتا ہے کہ اسلام کی بقا کی جنگ تھی، اپنے اپنے نظریے رکھتے ہیں، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عشق کا امتحان تھا، انتہائی عشق جسے کہہ لیں، یا یہ کہہ لیں کہ عشق کی وہ منزل جو آخری ہوتی ہے، جہاں سب کچھ فنا ہو جاتا ہے، اور وہ عشق الہی۔ کربلا ہوئی، حسین شہید ہوئے، حسین کے ساتھی شہید ہوئے، یہ ہم سنتے آ رہے ہیں، صدیوں سے ہمیں یہ سنایا جا رہا ہے۔ لیکن میں ایک سوچ میں پڑ گیا، اللہ پاک امتحان لیتا ہے اپنے محبوب پیغمبروں کے، نبیوں کے، ہم انسانوں کے، سب کے، اور ان امتحانوں کا ایک اپنی الگ الگ کیٹیگری ہوتی ہے۔ ہم تو گناہ گار انسان ہیں، اس کیٹیگری میں آ بھی نہیں سکتے۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کا امتحان لیا، انہیں طوفان نوح سے بچایا، حضرت موسیٰ کو فرعون سے بچایا اور رستہ بن گیا دریائے نیل میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود سے بچایا اور اس کنویں کی آگ سے بچایا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھنے سے بچایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی سے بچایا۔ یہ ان سب کے امتحان تھے، اور وہ ہر نبی، ہر پیغمبر اپنے امتحان میں کامیاب ہوا، پھر بھی ان کو بچایا اور ان کو وہ مقام دیا۔ حسین کو بھی تو بچا سکتا تھا، اللہ ہے، رب العالمین ہے، ہر چیز پہ قادر ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ حسین کو کربلا میں نہیں بچایا؟ کیا ایسا تھا کہ کیوں نہیں بچایا؟ تو میں اپنا ایک تجزیہ رکھتا ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے مقام پہ من کنتم مولا فہذا علی المولا بولا، تو وہاں ایک صحابہ کرام میں سے ایک نے بولا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کا حکم ہے یا اللہ کا؟ تو رسول اللہ نے بولا اللہ کا۔ یہی چیز تھی جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ جب رسول اللہ کو جبرائیل علیہ السلام نے آ کے بتایا کہ یا رسول اللہ، آپ کے یہ دونوں نواسے حسن اور حسین علیہ السلام جنت کے سردار ہیں، تو شاید آگے چل کے کوئی مسلمان یہ نہ بولتا کہ کیوں؟ من کنتم مولا فہذا علی المولا، علی کا رتبہ۔ بی بی فاطمہ الزہرا علیہ السلام خاتون جنت، سردار حسن حسین جنت کے، یہ ساری چیزیں رسول کے پاس کیوں؟ مسلمان ہے نا، کوئی بھی انسان یہ اعتراض اٹھا سکتا تھا نا۔ بہت سوچا، بہت سوچنے کے بعد یہ سمجھ آیا کہ کیا آپ عشق کی اس منزل پہ ہر مسلمان یا چند مسلمان بھی پہنچے جہاں حسن اور حسین پہنچے، جہاں انہوں نے انتہا کر دی عشق کی۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، بلکہ بولا
کہ اپنی پیاری سے پیاری چیز کی قربانی دو. رسول اللہ کو اللہ پاک نے یہ نہیں بولا کہ اپنی پیاری سی پیاری چیز کی قربانی دو. رسول اللہ کو اللہ پاک نے بتایا کہ تمہاری پیاری سے پیاری چیز کی میں ان کو اسلام پہ قربان کر دوں گا. اور اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ وہ جنت کے سردار ہیں. ان کو وہ تحفہ دیا جنت کی سرداری کا جو کسی اور کے نصیب میں نہیں تھا. یہی وجہ ہے کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے آپ سے لے کے چھوٹی معصوم سکینہ سے لے کے چھوٹے اصغر سے لے کے سارے خاندان کی اور اپنے اصحاب کی قربانی دے دی، تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ جنت کے سردار اہل بیت میں سے ہی کیوں. کوئی ایسا عاشق اللہ نہیں ہے، عشق الہی پہ کوئی ایسا نہیں ہے جیسا میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جیسا میرا حسین علیہ السلام ہے، جیسا میرا علی المرتضیٰ ہے، جیسے بی بی فاطمہ الزہرا ہے، جیسے میرا امام حسن ہے. ایسا اور کوئی نہیں ہے جس نے ایسی قربانیاں دی ہوں. تو ظاہر ہے جب عشق کا امتحان ہوتا ہے اور وہ بھی عشق الہی کا اور اس طرح کی کامیابی، تو ان کو تو جنت کا سردار ہونا ہی تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں کہتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عاشق جو اللہ پاک کا کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا پورا امتحان لیا. کیا یہ کم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی بتا دیا کہ آپ کے نواسے اس طرح شہید ہوں گے؟ کیا یہ کم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ وہ مٹی کربلا کی بھیج دی، جو کہا گیا کہ جب حسین علیہ السلام کربلا میں شہید ہوں گے تو یہ مٹی لال ہو جائے گی. ہم سب کو جب ہم دنیا میں آتے ہیں، ڈیٹ آف برتھ، تاریخ پیدائش سب کو یاد ہوتی ہے کہ ہم اس دن اس تاریخ کو اس جگہ پیدا ہوئے. لیکن یہ کیا ہستیاں ہیں کہ جن کو ڈیٹ آف ڈیتھ بھی پتہ ہے، مقام بھی پتہ ہے کہ یہاں ہم نے شہید ہونا ہے، اور جیتے ہیں تو اس طرح جیتے ہیں کہ صرف عشق خدا، عشق الہی میں جیتے ہیں. ایسا عشق میں نہیں سمجھتا کہ اس پورے عالم میں، پوری دنیا میں کسی نے کیا ہو جو عشق رسول نے کیا اور جو عشق رسول کی اولاد نے کیا. یہ وہ عشق ہے کہ جو ان کو پتہ ہے، ان کو معلوم ہے کہ ان کی تاریخ موت کیا ہے. مولا علی علیہ السلام کو دیکھ لیں، جس صبح انہوں نے شہید ہونا ہے، وہ رات انہوں نے اپنے ٹہل کے گزاری، اور وہ جو چھوٹے چھوٹے پرندے، بطخیں کہہ لیں، جو بھی، وہ ان کو روکے جا رہے تھے. مسجد کوفہ میں مولا علی انٹر ہوئے اور انہوں نے عبد الرحمن ابن ملجم کو اٹھایا کہ اٹھ، فجر کا وقت ہو گیا ہے، اپنا کام کر. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی عشق میں گزار دی، اور وہ بھی اللہ کے عشق میں، اور وہ منزل پائی کہ وہ منزل کسی اور، وہ کوئی اور نہ پا سکا وہ منزل. میں آج تک یہی سوچتا رہا ہوں کہ عشق کی انتہا کیا ہے، اور مجھے بہت دیر سے یہ جواب ملا کہ عشق کی انتہا، الہی عشق کی انتہا پہ پہنچنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں. یہ صرف اور صرف رسول اللہ کے اہل بیت ہی پہنچ سکتے ہیں، یہ کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے. چاہے یزید کی مخالفت ہو، چاہے اسلام کی بقا ہو، لیکن یہ ایک چیز تو ضرور ہے کہ حسین اور حسین کے ساتھیوں کو عشق الہی تھا. اس کے عشق میں، اس رب کے عشق میں انہوں نے اپنی جانیں دیں.
کربلا تو ہم سب کو پتہ ہے، فجر کو اسٹارٹ ہوئی، عصر کو ختم ہو گئی، لیکن کیا ہم نے کبھی یہ غور کیا ہے کہ امام حسین نے کس طرح اپنے شہزادوں کی، اپنے ساتھیوں کی قربانی دی اور کھڑے رہے، ڈٹے رہے؟ ایک طرف ہم امام حسین کو مجبور لاچار کہتے ہیں، جو کہ مجھے پسند نہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ امام حسین جیسا مضبوط انسان، طاقتور انسان کوئی نہیں ہوگا. کیا آپ میں یا ہم میں یا کسی اور انسان میں یہ ہمت ہے کہ 6 مہینے کے بچے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھائے اور اللہ کی طرف قربانی پیش کی؟ کیا ہم میں یہ ہمت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس طرح اللہ کی راہ میں قربان کر سکیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی گئے، لیکن انہوں نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی اور پھر لٹایا حضرت اسماعیل علیہ السلام. لیکن حسین اپنی آنکھیں کھولے اور یوں امام حسین اپنے چھوٹے بیٹے علی اصغر کو یوں پکڑ کے کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے وہ قربانی پیش کی. یہ ہمت صرف حسین نے، یہ طاقت صرف حسین کی ہے. آج اتنے عرصے کے بعد، اتنے سال بیت گئے، ہم لوگ آج بھی اسی ڈسکشنز میں لگے رہتے ہیں کہ حسین کیوں نکلا، حسین کو نہیں نکلنا تھا، بچوں سمیت حسین نکلا. یہ چھوٹے چھوٹے سوالات ہوتے ہیں، لیکن ہم حسین کی، امام حسین کی وہ قربانی، وہ عشق الہی نہیں دیکھتے. جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا، رسول اللہ کو پتا تھا، جبرائیل علیہ السلام نے آ کے بتایا کہ یا رسول اللہ، حسین کی شہادت یہ مٹی جب لال ہو جائے. ہم لوگ یہاں تک کہانیاں بنا لیتے ہیں کہ امام حسین جب کربلا پہنچے تو انہوں نے کہا مجھے راستہ دیا جائے، میں اپنے بچوں کو لے کے ہندوستان نکل جاتا ہوں، سندھ نکل جاتا ہوں، دوسرے کسی ملک نکل جاتا ہوں. میرے بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ مجھے آپ ایک بات بتائیں. جو امام حسین علیہ السلام گھر سے نکلتے ہوئے، مدینے سے نکلتے ہوئے اپنی نانی بی بی ام سلمہ کو کہتے ہیں کہ جب یہ مٹی لال ہو جائے، میرے نانا نے کہا تھا اس وقت میں شہید ہو جاؤں گا، قتل ہو جاؤں گا، اور ان کو بتا کے جا رہے ہیں، تو ان کو پتہ ہے نا. کیسے نہیں ان کو پتہ کہ وہ کہاں جا رہے ہیں اور کیوں جا رہے ہیں اور کیا مقصد ہے؟ اللہ کی رضا. اللہ تو ان کے اوپر راضی تھا، لیکن جو نانا سے کیا ہوا وعدہ ہے کہ کربلا جاؤں گا، اپنی اور اپنی اولاد کی قربانی دوں گا اس دین کے لیے نانا جو اللہ نے آپ کے لیے دیا ہے، اسلام کے لیے، تو وہ انہوں نے وعدہ پورا کرنا تھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ نہ پتہ ہو؟ کیوں وہ جب کربلا پہنچتے ہیں تو ادھر نام پوچھتے ہیں کہ زمین کا نام کیا ہے؟ جب ان کو یہ نام معلوم ہوتا ہے تو بولتے ہیں ہاں یہی وہ جگہ ہے. وہ جگہ خود خریدتے ہیں. یہ چیزیں ہمیں کیا بتاتی ہیں کہ حسین، امام حسین علیہ السلام یہ کہیں گے کہ مجھے جگہ دے دو میں کہیں اور چلا جاؤں؟ ناممکن، ناممکن. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو اپنی، جیسے میں نے بتایا کہ ڈیٹ آف ڈیتھ بھی پتہ ہے، پلیس آف ڈیتھ بھی پتہ ہے، اور وہ وہاں پہنچے صرف اس دین کو بچانے کے لیے. اور ہم آج اسی چکر میں لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ کس طرح ہم امام حسین کربلا کو بولیں کہ شہزادوں کی، 2 شہزادوں کی جنگ تھی، یا یہ اس طرح، یہ سب فضول باتیں. امام حسین نے جو اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا، بتایا، وہ پورا کیا. مدینے سے نکلنے کے بعد آپ سوچیں کہ 28 رجب کو وہ مدینہ سے نکلے. ہم کربلا مناتے ہیں، ہم محرم مناتے ہیں 1 سے 10 تک، لیکن میری نظر میں محرم اور یہ کربلا، اسپیشلی کربلا 28 رجب سے شروع ہو گئی. جب انہوں نے مدینہ چھوڑا، مدینہ چھوڑنے کے بعد وہ مکہ پہنچے، حج کا زمانہ، حج ادا نہیں کیا، عمرہ کیا، نکل پڑے. کیوں؟ وہی بات، میرے نانا کا دین. خانہ کعبہ میں طواف کرتے ہوئے اگر میں قتل ہو گیا تو یہ خانہ کعبہ، یہ میرے نانا کا دین، یہ مکہ مکرمہ
یہاں خون ریزی ہو جائے گی. اور ان کو یہ پتا تھا کہ میں نے کہاں شہید ہونا ہے. یہ ساری چیزیں جب میں سوچتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں اپنی بات کرتا ہوں کہ کبھی ہم اس عشق تک تو نہیں پہنچ سکتے جو حسین، جو رسول اللہ، جو اہل بیت نے کیا، لیکن کیا ہم ان کے راستے پہ تھوڑا بہت چل سکتے ہیں؟ کیا ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ غازی عباس نے اپنے بازو کیوں کٹوائے؟ کیا ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ غازی عباس امام حسین علیہ السلام سے اجازت لے کے گئے پانی کے لیے؟ پانی سامنے ہے، چلو بھرا بھی ہے، لیکن پیا نہیں کہ وہ معصوم سکینہ چھوٹی جو ہے اس کی پیاس پہلے بجھے. یہ کیسے انسان تھے؟ یہ کیسے لوگ تھے؟ یہ کیا سبق ہمیں دینا چاہتے تھے؟ یہ سبق دینا چاہتے تھے کہ اپنا درد، اپنی تکلیف سے زیادہ ہمیں اوروں کا درد اور اوروں کی تکلیف دیکھنی چاہیے. یہ وہ انسان تھے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے اوپر یہ سب چیزیں اسی لیے برداشت کی کہ ہم مسلمان کچھ سیکھیں. میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں کوئی اتنا دین نہیں جانتا، لیکن مجھے تھوڑا بہت یہ معلوم ہے کہ واحد شاید یہی دین ہے جس میں مسلمان نے مسلمان کو شہید کیا، مسلمان نے مسلمان کو قتل کیا، مسلمان نے رسول اللہ کی اولاد کو قتل کیا. وہ رسول اللہ جس نے ان کو دین اسلام دیا، وہ رسول اللہ جس نے ان کو رہنے کا طریقہ سکھایا، وہ رسول اللہ جس نے ان کو کھانے کا طریقہ سکھایا، وہ رسول اللہ جس نے ان کی انسانیت کی تربیت کی، اس رسول اللہ کی اولاد کو انہوں نے مار دیا. ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ وہ چھوٹی سی بی بی سکینہ کیا اس کی عمر تھی کہ اس کے کانوں سے بندے چھینے گئے مسلمانوں نے. وہ مسلمان جو حافظ قرآن بھی تھے، وہ مسلمان جو 5 وقت نماز بھی پڑھتے تھے، وہ مسلمان جو روزہ بھی رکھتے تھے، وہ مسلمان جو زکوٰۃ بھی دیتے تھے، وہ مسلمان جو حج بھی کرتے تھے، وہی مسلمان بندے اکھیڑ ہیں کانوں سے. یہ مسلمان نہیں تھے، یہ یزیدی تھے، یہ اہل بیت کے دشمن تھے. مسلمان تو یہ تھے جو امام حسین کے ساتھ تھے. ٹھیک ہے، تو کیا صرف 72 تھے؟ صرف 72؟ حجۃ الوداع کے وقت تو 1,24,000 مسلمان تھے، صحابہ کرام تھے. تو 1,24,000 میں سے صرف 72 بچے، کہاں گئے باقی؟ جب امام حسین کربلا کے لیے نکلے ہوں گے تو یقیناً ان میں وہ صحابہ، بوڑھے صحابہ بھی ہوں گے، یقیناً ان کی اولادیں بھی ہوں گی. وہ کہاں گئے سب؟ وہ کیوں نہیں عشق الہی کے لیے نکلے؟ وہ کیوں نہیں غلط بات کے لیے نکلے کہ یزید غلط ہے؟ انہوں نے کیوں نہیں پروٹیسٹ کیا؟ صرف 72 نے کیوں پروٹیسٹ کیا؟ صرف 72 نے کیوں پروٹیسٹ کیا؟ باقیوں نے کیوں نہیں کیا؟ اس بات کا جواب مجھے آج تک نہیں ملا. میں یہ جواب آپ لوگوں سے مانگتا ہوں
ये मेरी एक छोटी सी कोशिश थी, जो मेरे जहन में, जो मेरे दिल में आया, मैंने आप लोगों के सामने रखा। कोई ऐसा आलिम जो मेरी रहनुमाई कर सके, कोई ऐसा मुसलमान भाई जो मेरी रहनुमाई कर सके कि क्या सिर्फ 72 थे जो हुसैन के साथ रहे और वही हक और सच पे थे। उन 1,24,000 मुसलमानों में से सिर्फ 72 क्यों? ये सवाल छोड़े जा रहा हूं आप लोगों के सामने। इश्क की इंतहा हुसैन ने दिखाई, इश्क की इंतहा 72 ने दिखाई, और इश्क की इंतहा हुसैन के नाना रहमतुल आलमीन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाई, जिनको पता था, जिनको मालूम था कि मेरे नवासों के साथ, मेरे अहले बैत के साथ क्या होगा। मुझे ज़रूर अपने कमेंट्स में बताइएगा कि वो मुसलमान क्या सही थे या उन मुसलमानों ने हुसैन का साथ क्यों नहीं दिया, और वो मुसलमान उस इश्क इलाही की तरफ क्यों नहीं गए जिस तरफ रसूल के अहले बैत गए। करबला की तारीख, बीवियों के साथ क्या हुआ, शाम में क्या हुआ बीवियों के साथ, यजीद ने क्या सलूक किया, ये तो आप लोग सुनते आ रहे हो। फिर से ये मैं दोहराऊं, ये मेरे बस की बात नहीं है। ये वो आलिमी हैं, उनको सलाम है मेरा, जो हमें वो मजालिस सुनाते हैं। उनकी हिम्मत है जो हर साल हमें करबला को इस तरह बयान करते हैं कि हम खुद आंसू बहाए बगैर नहीं रह सकते। आखिर में गिरोड़ी साहब, शहीद अब्दुल रहीम गिरोड़ी, जो अल्लाह के बुज़ुर्ग है, जिनके गांव में हम रहते हैं, जहां हम रहते हैं, उनका एक शेर है, सिंधी में है, वो मैं आपको सुनाता हूँ और उसी का उर्दू में तर्जुमा भी बताऊँगा। वो कहते हैं, पासो पट ना खोरिया वेर वठंदे से, नाहक कुसन की पुट बीबी फातिमा जा। इसका मतलब ये है कि करवट नहीं बदलूंगा जब तक बदला ना ले लूं। कैसे ज़िबा हुए फर्जंद बीबी फातिमा के। आखिर में आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। ये कुछ सवाल आपके लिए छोड़े, अगर आपको वक्त मिले और कोई आलिम हो जो मुझे बता सके तो मैं आप लोगों का मशकूर रहूँगा। आसिफ शाह गिरोड़ मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब और कमेंट लाजमी कीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम।